الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے کچھ پوری ہو چکی ہیں اور کچھ پوری ہونے والی ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ نے غیب کی خبر دی وہ پوری ہوئی یا پوری ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا شخص آئے گا، امت مسلمہ میں ایک ایسا شخص آئے گا جس کا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے ہوگا، حضور کی آل سے ہوگا، اور ان کا نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اور ان کے والد کا نام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ ہوگا۔ آپ کی لوگ جب بیعت کریں گے، آپ 9 سال یا 7 سال حاکم رہیں گے، حکمرانی کریں گے، دنیا میں امن و انصاف کا دور دورہ ہوگا، ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ ہی کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے، دجال کو قتل کریں گے۔ حدیث شریف میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہے کہ تم میں عیسیٰ بن مریم اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ ایک روایت میں آیا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اتریں گے اور مسلمانوں کے امیر مہدی ان کو کہیں گے کہ آئیے ہمیں نماز پڑھائیں، تو وہ منع کریں گے اور کہیں گے کہ نہیں، بے شک تم میں بعض پر امیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ اعزاز دیا ہے۔ حضرت امام مہدی جس وقت آئیں گے اس وقت جنگ و جدال کا دور ہوگا، ہر طرف خون ریزی جاری ہوگی، مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہوگا، جیسا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک روایت امام حاکم نے المستدرک میں روایت کی ہے کہ مسلمانوں کو جو اللہ کا نام لینے والے ہوں گے انہیں قتل کیا جا رہا ہوگا۔ اور جب حضرت امام مہدی مکہ مکرمہ میں کعبہ معظمہ کے پاس ظاہر ہوں گے تو اصحاب بدر کی تعداد کے برابر یعنی لگ بھگ 313 لوگ آپ سے بیعت کریں گے۔ پھر ملک شام اور عراق سے اولیاء اور ابدال آپ کے پاس آئیں گے، آپ کی بیعت کریں گے۔ سفیانی لشکر آپ سے مقابلے کے لیے چلے گا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس کو شکست دے گا، اور پھر اس سفیانی لشکر کا جو سربراہ ہوگا وہ خود آپ سے لڑنے کے لیے آئے گا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے جب وہ مقام بیدا پر پہنچے گا تو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ مقام بیدا یہ مکہ اور مدینہ کے قریب ایک مقام ہے، وہاں جب پہنچے گا تو اللہ کے حکم سے وہ زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ عیسائی ملک شام پر حملہ کریں گے تو مدینے سے ایک قافلہ مسلمانوں کی مدد کے لیے روانہ ہوگا اور عیسائیوں سے لڑائی کرے گا، جنگ کرے گا، اور اس میں 1/3 مسلمان ہار تسلیم کر لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا، اور 1/3 شہادت پر فائز ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا عظیم مرتبہ عطا فرمائے گا، اور 1/3 فتح یاب ہوں گے، وہ کبھی پھر فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد مسلمان قسطنطنیہ فتح کریں گے۔ قسطنطنیہ استنبول کا پرانا نام ہے، آج یہ مسلمانوں کے کنٹرول میں ہے، لیکن عنقریب یہ مسلمانوں کے پاس سے چلا جائے گا، لیکن ایک بار پھر مسلمان اس کو فتح کریں گے اللہ کے حکم سے۔ جب قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد مال غنیمت مسلمان تقسیم کر رہے ہوں گے کہ ایک منادی ندا کرے گا دجال ظاہر ہو گیا، مسلمان ملک شام پہنچیں گے اور وہاں نماز ادا کی جا رہی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نزول فرمائیں گے، حضرت امام مہدی انہیں آگے کریں گے، مگر آپ علیہ السلام ان کو منع کر دیں گے اور حضرت امام مہدی ہی مسلمانوں کی امامت کریں گے۔ جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو نمک کی طرح پگھلنے لگے گا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو اسی حال پہ چھوڑ دیں تب بھی وہ پگھل جائے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک اولیاء کرام کے درجات ہیں، ابدال، نقبہ، نجبہ، اوتاد وغیرہ، یہ سب ان کے درجات ہیں۔ جس طرح کہ آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو وہاں پہ ڈیزگنیشن ہوتی ہے، آفیسر، جونیئر مینیجر، سینئر مینیجر وغیرہ وغیرہ، یہ ساری ان کی ڈیزگنیشن ہوتی ہیں، ان کے رینکس ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اولیاء کرام کے درجات ہوتے ہیں، اور ان سب کے جو سردار ہوتے ہیں ان کا نام، ان کا لقب ہوتا ہے قطب، اور ان کو غوث بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صوفیہ کرام کی اصطلاح ہے۔ اور حضرت امام مہدی مقام غوثیت کبریٰ پر فائز ہوں گے کہ تمام اولیاء کرام کے آپ سردار ہوں گے، اور آپ سے پہلے جو غوث ہوئے ان سب سے آپ کا مقام و مرتبہ زیادہ ہوگا، افضل ہوگا۔ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام عسکری کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ غوثیت کبریٰ کا مقام ملا، یعنی غوثیت کبریٰ کے مقام پر وہ فائز ہوئے۔ اور پھر حضرت غوث پاک کے بعد حضرت امام مہدی جب آئیں گے ان کو یہ مقام حاصل ہوگا۔ یاد رکھیں کہ جو بھی اللہ کا ولی ہے وہ
قرآن و سنت کا پابند ہوگا، وہ قرآن و سنت پر عمل کرے گا۔ کوئی بھی ولی کتنا ہی بڑا مقام کا ہو، چاہے قطب ہو، غوث ہو، امام ہو، کچھ بھی ہو، لیکن وہ شریعت کے حکم کو معطل نہیں کر سکتا، اس کو ختم نہیں کر سکتا، اس کو توڑ نہیں سکتا۔ قرآن و سنت کا جو پابند ہوگا وہی اللہ کا ولی بن سکتا ہے، اور جو قرآن و سنت پر عمل نہ کرے تو وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر آنا، قیامت سے پہلے زمین پر آنا، یہ حضور علیہ والسلام کے ختم نبوت کے منافی نہیں ہے، اس کے اگینسٹ نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ والسلام کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور علیہ والسلام سے پہلے آئے اور وہ زندگی آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ وہ بعد میں اپنی زندگی کے ایام کو پورا کرنے کے لیے زمین پر آئیں گے، اور حضور علیہ والسلام کے بعد کوئی اور نیا نبی نہیں آ سکتا، کوئی اور شخص نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ والسلام خاتم النبیین ہے کہ حضور علیہ والسلام کے بعد کسی اور نبی کا آنا محال ہے، اور یہی ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔